لاہور کی پرانی گلیوں میں ایک متوسط گھر تھا جس کی دیواروں پر وقت کی تھکن اور ماضی کے قصے جھلکتے تھے۔ اس گھر میں رہتے تھے احمد رضا اور اس کی بیوی سریا۔ شادی کو 8 سال ہو چکے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان وہ رشتہ جو کبھی محبت اور چاہت سے بھرا ہوا تھا اب ایک اجنبی سکوت میں بدل چکا تھا۔ احمد رضا بینک میں کیشیئر تھا۔ صبح سویرے تیار ہو کر نکل جانا، دن بھر نوٹ گننا اور شام کو تھکا ہارا واپس آنا اس کی روزمرہ کی زندگی تھی۔ سریا ایک ہاؤس وائف تھی جس کا دن گھر کے کام کاج اور ادھوری خواہشات کے بوجھ میں گزر جاتا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں وہ احمد کے لیے سنورتی، اس کے ساتھ خواب بنتی، مگر آہستہ آہستہ یہ خواب خالی پن میں تحلیل ہو گئے۔ احمد اپنی بیوی کی خاموشی کو نظر انداز کرتا رہا۔ وہ سمجھتا تھا کہ بیویاں تو بس یوں ہی شکایتی رہتی ہیں، انہیں زیادہ سننے کی ضرورت نہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ سریا کے دل میں ایک خلا پیدا ہو چکا تھا، اور خلا ہمیشہ کسی نہ کسی سے بھر ہی جاتا ہے۔ ایک شام احمد دفتر سے لوٹا تو اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کبھی سریا دیکھنے کی عادی تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی موبائل فون اٹھایا اور بار بار مسکراتے ہوئے کسی کو میسج کرنے لگا۔ سریا نے چونک کر پوچھا، کس سے بات کر رہے ہیں؟ احمد نے چونک کر فون جیب میں ڈالا اور بولا، آفس کا ایک ساتھی ہے، کچھ کام کی بات ہے۔ سریا نے خاموشی اختیار کر لی، مگر اس کے دل میں پہلی بار شک کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ وہ جان گئی تھی کہ احمد کی مسکراہٹ محض دفتر کی باتوں کے لیے نہیں تھی۔ دوسری طرف احمد کو بھی یہ احساس نہیں رہا کہ اس کی بیوی دن بھر کسی تنہائی میں جلتی ہے۔ گھر میں آ کر وہ باتوں کے بجائے فون اور دوستوں کو ترجیح دیتا۔ کبھی وہ دیر سے لوٹتا تو سریا خاموشی سے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کی سڑکوں کو تکتی رہتی۔ اس کی تنہائی اب ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ اسی دوران سریا کے پڑوس میں ایک نیا کرایہ دار آیا۔ اس کا نام فراز حیدر تھا، جو ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ فراز خوش مزاج اور باتونی آدمی تھا۔ وہ اکثر شام کے وقت گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلتا یا کسی بہانے سریا کے دروازے پر دستک دیتا، کبھی پانی مانگنے، کبھی کوئی اخبار یا کاغذ۔ ابتدا میں سریا نے اس سے زیادہ بات نہیں کی، مگر آہستہ آہستہ اس کی خوش اخلاقی نے اسے اپنی طرف مائل کر لیا۔ ایک دن جب احمد دفتر سے دیر تک نہیں آیا، فراز نے گلی میں کھڑے ہو کر کہا، بی بی جی، لگتا ہے آپ اکیلی بور ہو جاتی ہیں، کبھی چائے پر بلا لیا کریں، میں بھی اکیلا ہی رہتا ہوں۔ سریا نے ہنس کر ٹال دیا، مگر دل ہی دل میں وہ اس کی باتوں کے اثر میں آ گئی۔ اگلے ہی دن جب احمد دیر سے لوٹ رہا تھا، سریا نے پہلی بار اپنی کھڑکی سے جھانک کر فراز کو دیکھا اور دل میں ایک عجیب سا اضطراب محسوس کیا۔ وقت گزرتا گیا، احمد کے فون پر میسیجز اور خفیہ مسکراہٹیں بڑھتی گئیں، جبکہ سریا کی نگاہیں بار بار گلی میں فراز کو تلاش کرنے لگیں۔ دونوں میاں بیوی اپنی اپنی بے وفائی کے راستے پر قدم رکھ رہے تھے، مگر دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے سامنے اعتراف کرنے کو تیار نہ تھا۔ ایک رات احمد دیر سے گھر آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ سریا کے چہرے پر غیر معمولی مسکراہٹ ہے۔ وہ حیران ہوا اور بولا، آج بڑی خوش لگ رہی ہو۔ سریا نے نظریں چرائیں اور کہا، کبھی کبھار انسان کو بغیر وجہ بھی خوشی ہو جاتی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ آج اس نے پہلی بار فراز کے ساتھ لمبی بات کی تھی۔ اس بات چیت نے اس کے دل کے خالی گوشے کو روشنی سے بھر دیا تھا۔ دوسری طرف احمد بھی اپنے موبائل پر ایک عورت کے ساتھ خفیہ تعلقات میں الجھا ہوا تھا۔ اس عورت کا نام سعدیہ تھا، جو اسی کے بینک میں کام کرتی تھی۔ احمد کو اس کی باتوں میں وہ نرمی اور توجہ ملی جو اسے اپنے گھر میں کھوئی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ یوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے احمد اور سریا دونوں اپنی اپنی راہوں پر بھٹک رہے تھے۔ ان کے بیچ کا رشتہ اب صرف ایک رسمی سا تعلق رہ گیا تھا، جس میں اعتماد، محبت اور سکون سب غائب ہو چکے تھے۔ گھر کی دیواروں پر لگی تصویریں اب بھی ان کے خوشگوار دنوں کی گواہی دیتی تھیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ دونوں اندر ہی اندر ایک نئے کھیل کے مسافر بن چکے تھے۔ رات گہری ہوتی گئی۔ احمد اپنے موبائل پر مصروف رہا اور سریا اپنے خیالوں میں کھوئی رہی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ موجود تھے، مگر ایک دوسرے سے کوسوں دور۔ یہ کہانی ابھی صرف آغاز پر تھی، ایک ایسا آغاز جس کا انجام یا تو مکمل تباہی تھا یا پھر ایک خوفناک انکشاف۔ لاہور کی سرد شام تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر اوس کی نمی جم چکی تھی۔ سریا نے ہلکی نیلی شال اوڑھی ہوئی تھی اور صحن میں رکھی پرانی کرسی پر بیٹھی گلی کے منظر کو تک رہی تھی۔ دل کے کسی کونے میں ایک بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ احمد دفتر سے لوٹنے میں دیر کر رہا تھا، مگر اب سریا کو اس کی دیر کی کوئی پرواہ نہ رہی تھی۔ اسی لمحے فراز اپنے گھر کے باہر آیا، ہاتھ میں ایک فائل اور دوسرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ سریا نے چونک کر نگاہیں ہٹانے کی کوشش کی، مگر فراز کی مسکراہٹ اور نرم لہجے نے اسے روک دیا۔
بی بی جی، لگتا ہے آج بھی احمد بھائی دیر کر دیں گے۔ سوریا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی کا ذکر فراز کے سامنے اتنے سکون سے کیا۔ فراز نے بات کا سلسلہ بڑھایا اور دونوں میں طویل گفتگو ہونے لگی۔ باتیں عام سی تھیں، مگر ان عام باتوں میں ایک انجانی کشش چھپی تھی جو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہی تھی۔ دوسری طرف احمد کا دفتر کا ماحول بھی بدل رہا تھا۔ سعدیہ، جس کی مسکراہٹ اور باتیں احمد کے دن بھر کی تھکن دور کر دیتی تھیں، اب اس کے دل میں خاص جگہ بنا چکی تھیں۔ احمد جانتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، مگر پھر بھی سعدیہ کی توجہ نے اسے اپنی بیوی سے اور زیادہ دور کر دیا تھا۔ احمد بھائی، کبھی کبھی لگتا ہے آپ بہت اکیلے ہیں، حالانکہ آپ شادی شدہ ہیں، سعدیہ نے ایک دن کہا۔ احمد نے لمحہ بھر کے لیے آنکھیں چکائیں اور پھر آہستہ سے بولا، اکیلے پن کا تعلق ازدواجی حیثیت سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی گھر میں رہ کر بھی انسان تنہا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ جیسے سعدیہ کے دل پر اثر کر گئے۔ دونوں اب اکثر لنچ ٹائم میں اکٹھے بیٹھتے، ایک دوسرے کے دکھ سناتے اور وقت گزر جاتا۔ گھر واپس آ کر احمد کو اب سوریا کے رویے میں بھی ایک تبدیلی محسوس ہوتی۔ وہ پہلے کی طرح سوال نہیں کرتی تھی، نہ ہی دیر ہونے پر شکایت کرتی۔ احمد نے سوچا کہ شاید سوریا اب خاموشی کی عادی ہو چکی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ سوریا کے دل میں اب فراز کی باتیں بسنے لگی تھیں۔ ایک شام سوریا نے اپنے دل کی کیفیت آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر محسوس کی، کیا یہ غلط ہے کہ میں فراز سے باتیں کرتی ہوں؟ احمد نے تو مجھے برسوں سے نظر انداز کر رکھا ہے، تو کیا میرا دل سکون ڈھونڈنے کا حق نہیں رکھتا؟ مگر اسی لمحے ایک انجانا خوف بھی اسے گھیر لیتا۔ اگر احمد کو پتہ چل گیا تو؟ احمد بھی اپنی جانب سے ایسے ہی خوف میں مبتلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سعدیہ کے ساتھ اس کا تعلق خفیہ ہے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ احساس بھی کچوکے لگاتا کہ اگر سوریا کو معلوم ہوا تو وہ کیا سوچے گی۔ یوں دونوں میاں بیوی اپنی اپنی دنیا میں غلطی کے قدم بڑھاتے جا رہے تھے۔ چند دن بعد سوریا بازار گئی۔ واپسی پر فراز بھی ساتھ چلنے لگا۔ گلی کے کونے پر وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک احمد وہاں سے گزرا۔ احمد نے یہ منظر دیکھا مگر وہ خاموش رہا۔ دل میں ایک عجیب سا قرب اور غصہ بھر گیا، مگر چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ گھر آ کر وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سوریا نے پوچھا، کھانا لگا دوں؟ احمد نے سرت لہجے میں کہا، نہیں، بھوک نہیں ہے۔ رات گئے احمد کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور موبائل پر سعدیہ کو میسج کر رہا تھا، جبکہ سوریا صحن میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے دو الگ راستوں پر چل رہے تھے۔ ان کی دوریاں بڑھتی گئیں۔ سوریا اور فراز اب کبھی کبھار چائے پر بیٹھ جاتے اور احمد اور سعدیہ آفس کے بعد کافی پر۔ یہ تعلقات محض باتوں تک محدود نہیں رہے، بلکہ دلوں میں ایک نئے رشتے کی بنیاد ڈال رہے تھے۔ لیکن زندگی کبھی بھی سیدھی لکیر پر نہیں چلتی۔ ایک شام احمد نے فراز اور سوریا کو ایک ساتھ دیکھا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس راز کی تہہ تک پہنچے گا۔ دوسری طرف سوریا نے بھی احمد کے موبائل پر سعدیہ کا نام دیکھا اور دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ اب دونوں ایک دوسرے کے راز سے واقف ہو رہے تھے، مگر ابھی تک کسی نے زبان نہیں کھولی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک ٹکراؤ قریب آ رہا تھا۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ رہی تھی جہاں نہ صرف بے وفائی بلکہ انا، شک اور انتقام کے جذبات بھی شامل ہونے والے تھے۔ رات کا سناٹا تھا۔ گلی کے بلب کی زرد روشنی صحن میں پڑ رہی تھی۔ سوریا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی اور احمد سامنے صوفے پر لیٹا موبائل پر مصروف تھا۔ دونوں ایک ہی کمرے میں موجود مگر دو مختلف جہانوں کے مسافر تھے۔ احمد کے دل میں اب شک پختہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سوریا اور فراز کے درمیان کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، مگر وہ ابھی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ یہ راز کھولے یا خاموشی سے ثبوت اکٹھے کرے۔ دوسری طرف سوریا نے بھی احمد کے موبائل پر سعدیہ کا نام بارہا دیکھا تھا۔ ہر بار جب وہ احمد کو ہنستے مسکراتے میسج کرتے دیکھتی، اس کا دل ٹوٹ کر بکھر جاتا، لیکن پھر دل ہی دل میں کہتی، جب وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ یوں رشتے کی بنیادوں میں اعتماد کی اینٹیں ایک ایک کر کے نکلتی جا رہی تھیں۔ ایک دن احمد جلدی گھر لوٹا۔ اس نے دیکھا کہ سوریا صحن میں کھڑی کسی سے فون پر بات کر رہی ہے۔ آواز دبانے کی کوشش کے باوجود احمد نے واضح طور پر سنا، فراز، تمہیں پتہ نہیں تم سے بات کر کے مجھے کتنا سکون ملتا ہے۔ احمد کی قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ اس کا دل چاہا کہ اسی وقت جا کر چیخے، مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ رات کے کھانے پر وہ غیر معمولی طور پر خاموش رہا۔ سوریا نے بھی اس کے رویے کو بھانپ لیا۔ دونوں کے درمیان ایک انجانا دباؤ پھیل گیا۔ آخرکار احمد نے پلیٹ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، سوریا، تمہارے فون پر بار بار فراز کا نام کیوں آتا ہے؟ سوریا چونکی، مگر جلد ہی خود کو سنبھالا، اور تمہارے فون پر سعدیہ کا نام کیوں آتا ہے؟ یہ پہلا موقع تھا
کہ دونوں نے ایک دوسرے کو براہ راست بے نقاب کیا۔ لمحہ بھر کے لیے کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ احمد نے تلخ لہجے میں کہا، تو میرا شک سچ تھا؟ سریا نے جواب دیا، اور میرا بھی۔ اب دونوں ایک دوسرے کے گناہ سے واقف ہو چکے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ کسی نے بھی اپنی غلطی تسلیم نہ کی۔ دونوں نے اپنے جرم کو دوسرے کے جرم کا جواز بنا دیا۔ احمد نے اگلے دن دفتر میں سعدیہ سے ملاقات کی۔ دل میں ایک عجیب بوجھ تھا۔ اس نے پہلی بار سعدیہ کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، سعدیہ، کبھی کبھی لگتا ہے ہم دونوں غلط راستے پر چل نکلے ہیں۔ سعدیہ نے تلخی سے مسکرا کر کہا، غلط یا صحیح، یہ فیصلہ انسان تب کرتا ہے جب وہ مطمئن ہو۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سہارا دیا، مگر شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم حقیقت کو مان لیں۔ یہ جملے احمد کے دل کو چیر گئے۔ اسے لگا جیسے سعدیہ محض وقتی سہارا تھی، ایک عادت جو اب بوجھ بن رہی تھی۔ ادھر فراز بھی سریا کے قریب آتے آتے کچھ ہچکچانے لگا تھا۔ ایک دن اس نے صاف کہہ دیا، بی بی جی، آپ اچھی ہیں، لیکن میں کسی کے گھر کو توڑنے والا آدمی نہیں بننا چاہتا۔ آپ کا شوہر زندہ سلامت ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیں۔ یہ سن کر سریا کے دل پر جیسے بجلی گری۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید وہ خود بھی اندھی جذباتیت میں بہک گئی تھی۔ گھر کے اندر اب حالات ناقابل برداشت ہوتے جا رہے تھے۔ احمد اور سریا ایک دوسرے سے کترانے لگے تھے، مگر الزام تراشی ختم نہ ہوئی۔ ایک دن احمد نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں اندازہ ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ سریا نے تڑپ کر جواب دیا، اور تم مجھے برسوں نظر انداز کرتے رہے، تمہیں میری تنہائی کا احساس کب ہوا؟ احمد نے دیوار پر ہاتھ مارا اور کہا، یہ سب جواز ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ سریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس کی انا بھی شدید تھی۔ ہاں، مانتی ہوں، میں نے دھوکہ دیا، مگر اس دھوکے کی بنیاد تمہاری بے وفائی تھی۔ یہ الفاظ سن کر احمد گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ سریا کا دکھ حقیقی تھا، لیکن اب حالات اس مقام پر آ چکے تھے جہاں واپسی آسان نہ تھی۔ ایک رات احمد اور سریا دونوں ایک ہی کمرے میں خاموش بیٹھے تھے۔ درمیان میں جیسے دیوار کھڑی تھی۔ احمد نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ہم اس طرح کب تک جی سکیں گے؟ نہ تم مطمئن ہو، نہ میں۔ سریا نے جواب دیا، شاید ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو اس رشتے کو ختم کر دیں یا نئے سرے سے شروع کریں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کہانی اپنے بڑے موڑ پر کھڑی تھی۔ دونوں جانتے تھے کہ سچائی نے ان کے درمیان کی محبت کو مسمار کر دیا ہے، لیکن اب فیصلہ یہی تھا کہ وہ ٹوٹ کر الگ ہوں گے یا خود کو جوڑنے کی آخری کوشش کریں گے۔ کمرے کی گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ احمد اور سریا دونوں ایک ہی چھت کے نیچے مگر بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ یہ وہ خاموشی تھی جس میں صدیوں کی تھکن، شکایتیں اور ٹوٹے ہوئے خواب سب دفن تھے۔ احمد نے گہرا سانس لیا اور کہا، ہم دونوں نے اپنی اپنی راہوں پر بھٹکنے کی کوشش کی، لیکن آخر میں آیا کیا ہمارے ہاتھ؟ میں نے سعدیہ میں سکون ڈھونڈا، مگر وہ محض وقتی سراب نکلا، اور تم نے فراز کو سہارا بنایا، مگر اس نے بھی تمہیں حقیقت کا آئینہ دکھا دیا۔ سریا نے آنکھیں جھکا کر کہا، ہاں، شاید ہم دونوں اپنی کمزوریوں کے اسیر ہو گئے تھے، مگر یہ بھی حقیقت ہے احمد کہ تم نے مجھے برسوں تنہا چھوڑا۔ اگر تم میرا ہاتھ تھامے رکھتے تو میں کبھی غیر کی طرف نہ دیکھتی۔ یہ سن کر احمد کے دل پر جیسے چوٹ لگی۔ اس نے پہلی بار تسلیم کیا کہ اس کی بے رخی اور لاپرواہی ہی وہ درار تھی جس نے ان کے رشتے کو کمزور کیا۔ اگلی صبح احمد دفتر گیا، مگر ذہن میں الجھنیں تھیں۔ سعدیہ کینٹین میں ملی اور احمد نے صاف الفاظ میں کہا، سعدیہ، میں یہ سلسلہ یہیں ختم کرتا ہوں۔ جو کچھ ہوا ایک کمزوری تھی، مجھے اپنی بیوی کا سامنا کرنا ہے، چاہے جو بھی ہو۔ سعدیہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، شاید یہی بہتر ہے، میں بھی اب مزید اس راستے پر نہیں چل سکتی۔ ادھر سریا نے بھی فراز سے ملاقات کی۔ فراز نے ایک آخری بار کہا، بی بی جی، میں آپ کے ساتھ مزید آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ کے شوہر زندہ ہیں اور آپ کا رشتہ قائم ہے۔ مجھے اپنی عزت بھی عزیز ہے اور آپ کی عزت بھی۔ یہ الفاظ سریا کے دل پر گہرے نقش چھوڑ گئے۔ اس نے سوچا، شاید واقعی میں بھٹک گئی تھی۔ فراز کے ساتھ تعلق محض ایک لمحاتی کمزوری تھی۔ اسی رات احمد اور سریا ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے۔ دونوں کے چہروں پر ندامت تھی۔ احمد نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، سریا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا، لیکن آج اگر ہم چاہیں تو یہ دھوکے ہماری بربادی کی بنیاد بننے کے بجائے ہماری اصلاح کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ سریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم اس مقام پر پہنچ جائیں گے۔ احمد، میں چاہوں تو بھی تمہیں معاف کر دوں گی، مگر شرط یہ ہے کہ تم بھی مجھے معاف کر دو۔ احمد نے سر جھکا دیا، ہاں،
معافی ہی واحد راستہ ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا، ہمیں اپنے زخموں کو بڑھنے میں وقت لگے گا۔ سریا نے آہستہ سے کہا، وقت ہی تو سب سے بڑا مرہم ہے۔ اگلے چند ہفتے ان دونوں کے لیے کٹھن امتحان ثابت ہوئے۔ احمد نے اپنی عادت بدلنے کی کوشش کی، وہ اب دفتر سے سیدھا گھر آتا، موبائل پر کم وقت گزارتا اور سریا کے ساتھ بات چیت کرنے لگا۔ دوسری طرف سریا نے بھی فراز سے مکمل کنارہ کر لیا۔ وہ اپنے گھر اور شوہر کو بچانے کے لیے دل سے کوشش کر رہی تھی، لیکن زخموں کے نشان جلدی مٹتے کہاں ہیں۔ ہر بار جب احمد کا فون بجتا، سریا کے دل میں پھر سے شک جاگ اٹھتا، اور جب سریا باہر جاتی تو احمد کے دل میں وہی وسوسے پلنے لگتے۔ ایک رات سریا نے کہا، احمد، میں نہیں جانتی کہ ہم دوبارہ پہلے جیسے بن سکیں گے یا نہیں، مگر ایک بات طے ہے، ہم نے جو بے وفائی کی اس کا بوجھ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ احمد نے اس کے ہاتھ کو تھام کر کہا، ہاں، لیکن شاید یہی بوجھ ہمیں دوبارہ ایک دوسرے سے جڑنے پر مجبور کرے۔ مہینوں بعد ان کے درمیان دھیرے دھیرے فاصلے کم ہونے لگے۔ وہ دونوں جان گئے کہ رشتہ صرف محبت کا نہیں، بلکہ برداشت، اعتماد اور توجہ کا نام ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں بے وفا نکلے تھے، مگر انجام یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ان کی زندگی ٹوٹے آئینے کے عکس کی مانند تھی۔ آئینہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس کے ٹکڑوں میں اب بھی ایک دوسرے کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔